کے لیے بھی ترکڑی نہیں لگے گی. کیوں ہیں ساری نیکیاں ترازو لگانے کے لیے نا ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسری پلڑی میں کوئی گناہ بھی تو ہونے چاہیے نا. جب گناہ ہے ہی نہیں تو ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا. اور دوسرا ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا جن کی زندگی میں فقط گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کا عمل ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اب ایک طرف تو گناہ رکھ دیے پلڑے میں، دوسری طرف پلڑے میں کوئی نیکی بھی تو ہونی چاہیے نا. تو جب زندگی میں نیکی ہے ہی نہیں، ایسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے پھر وہ ترکڑی نہیں لگے گی. یا نیک بخت اور خوش بخت ہوں گے جن کے لیے ترکڑی نہیں لگے گی، جن کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں. یا پھر ان کے لیے ترکڑی نہیں لگے گی جن کی زندگی میں نیکی کوئی نہیں. ترکڑی لگے گی ہم ایسے کریے، نیکی کا عمل آیا تو وہ بھی کر لیا، اور کبھی گناہ بھی سرزد ہو گیا، کبھی غلطی بھی کر بیٹھے، گناہ بھی کر بیٹھے، نافرمانی بھی کر بیٹھے. تو ترکڑی لگے گی ہم جیسوں کے لیے کہ نیکیاں بھی کر لی اور کبھی گناہ بھی سرزد ہو گیا. تو جب عمل بنے گا آقا کریم علیہ السلام کے امتی کا عمل بنے گا تو اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق اگر نیکیاں زیادہ ہوں گناہ کم ہو تو جنت میں بھیج دو، اور اگر گناہ زیادہ ہو نیکیاں کم ہو تو اسے دوزخ میں بھیج دو. اب فرشتوں سے پکڑیں گے اور کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے. تو آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرشتوں سے فرمائیں گے، فرشتوں میری امتی کو واپس لے آؤ. اب واپس لے کر آئیں گے نا تو آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کو کیوں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ مولا اللہ کا حکم ہے، رب کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں جنت میں بھیج دو، جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں دوزخ میں بھیج دو. گناہ زیادہ ہو گئے اس لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال دوبارہ کھولو، کھولنے کے بعد دوبارہ ترازو پہ رکھو، میرے سامنے تولو. اب یہ بتائیں کہ فرشتوں نے پہلے تولے تھے، ڈنڈی تو نہیں ماری تھی نا؟ جب فرشتوں نے پہلے تولے تھے ڈنڈی تو نہیں ماری تھی، ناپ تول میں کمی پیشی تو نہیں کی تھی، بڑی ایمانداری کے ساتھ تولا تھا. اب جب دوبارہ تولیں گے گناہ پھر زیادہ نیکیاں کم. آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے ٹھہر جاؤ. حضور علیہ السلام اپنی آستین میں اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالیں گے اور ایک پرچی نکالیں گے اور وہ نکال کر اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. اچھا ایمان سے بتائیں گے، حدیث آپ نے پہلے کئی مرتبہ سنی ہے نا، کوئی پرچی نکلے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. لیکن میں یہاں پہ جو بات آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں جو آپ کا دھیان اس طرف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن اس طرف آپ نے خیال نہیں کیا ہوگا، نہ کسی نے خیال دلایا ہوگا. ایک بات بتائیں، جب پوچھے گا نا امتی یا رسول اللہ یہ کون سا میرا عمل ہے جو آپ نے وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور نیکیوں والے پلڑے پر رکھا اور نیکیاں بھاری ہو گئی، ورنہ میری تو ساری زندگی کی جو نمازیں تھیں ٹکرے بن گئی اور جو طواف تھے وہ چکر بن گئے. پیارے آقا وہ عمل کون سا تھا جو آپ نے نیکی والے پلڑے پر رکھا اور نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو کملی والے آقا علیہ السلام فرمائیں گے میرا امتی یہ تیرا وہ مجھ پر پڑا ہوا درود تھا جو میں نے سنبھال کے رکھا تھا، آج میں نے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا، تیرا نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا.